یہ جو روایت اس وقت جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس کی تفہیم کر رہے ہیں، اس کو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بخاری شریف کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ بخاری شریف جو حدیث کی سب سے مشہور کتاب ہے اس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا ہے، ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب۔ تعداد جو احادیث کی ہے بخاری شریف میں 7397 ہے تکرار کے ساتھ، 4000 تکرار کو نکال دیا جائے تو اس کی تعداد بچتی ہے۔ احادیث میں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا ہے۔ حضرت امام بخاری کو 25 سال لگے ہیں بخاری شریف کو مرتب کرنے میں۔ مسلم شریف کا پورا نام ہے المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسلم شریف کا جو کام حضرت امام مسلم نے کیا ہے وہ بڑا جافشانی کا کام تھا۔ 15 سال کی مدت میں یہ کتاب تیار ہوئی۔ امام مسلم کا پورا نام ہے مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوری۔ احادیث کی تعداد 7275 تکرار کے ساتھ، تکرار کو اگر نکال دیا جائے تو تقریباً 4000۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو تقریباً 15 سال کی مدت میں اس کو مکمل کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم حدیث کے متن کی طرف آتے ہیں۔ ان ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی بات پیدا کرے، ما لیس منہ، جو ہمارے پیش کردہ نظام میں پیش کردہ شریعت میں نہیں ہے، فہو رد، تو وہ منہ پہ مار دینے والی بات ہے، اس کو رد کرنے والی چیز ہے، وہ رد کر دی جائے گی۔ وفی روایت لمسلم، مسلم شریف کی ایک روایت میں تھوڑے سے حذف و اضافے کے ساتھ یا تبدیلی کے ساتھ بات ہے، وہاں ہے من عمل عملا، کسی نے کوئی ایسا کام کیا علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پہ ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ لوٹانے کے قابل ہے، وہ رد کرنے کے قابل ہے۔ جس نے نئی چیز پیدا کی ہمارے اس معاملے میں، یعنی ہماری شریعت میں، جو لایا ہوا نظام میں نے دیا، جو میری تعلیمات ہے اس میں، ما لیس منہ، جو شریعت سے جس کا تعلق نہیں ہے یا لائی ہوئی میری تعلیمات سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ قابل رد ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے من عمل عملا، کسی نے کوئی ایسا کام کیا، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، یعنی جس کی تائید ہماری طرف سے نہیں ہے، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ قابل رد ہے، وہ رد کر دی جائے گی، وہ لوٹا دی جائے گی، مانی نہیں جائے گی۔ یہ جو روایت ہے، اس نے تحریف کا، جھوٹ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کے اضافے کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب دین و شریعت مکمل ہو چکی ہے، اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کب اتری؟ دین کی تکمیل کی، حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اور اگر میں خوش ہوں نظام زندگی کے طور پر، سسٹم آف لائف کے طور پر، تو وہ ہے اسلام۔ دین مکمل ہو گیا، اب نہ کوئی اس میں اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ دین دینے والے اللہ رب العزت، دین دینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شارع اللہ رب العزت، اور شارع اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر کوئی چیز اس میں کوئی ایسی ڈال رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے نہیں ہے، انسان اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہتا ہے یا انسان اس میں کوئی کمی کرنا چاہتا ہے، وہ مانا نہیں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ بات ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی جو عبادت ہے، اس کی جو بندگی ہے، وہ بالکل یکسو ہو کے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر اس میں اخلاص نہیں ہوگا اور عبادت اگر ویسی نہیں ہوگی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ان کو حکم دیا گیا تھا اسی بات کا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو اور دین کو مخلص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ حنفاء یکسو ہو کر. جو بات بتا دی گئی وہ اتھینٹک ہے، فائنل ہے، نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے، نہ کوئی ریا ہے نہ کوئی دکھاوا ہے. یہ بات بتائی گئی شریعت اور یہ بات بتا دی گئی کہ دین چونکہ مکمل ہو گیا. اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی تعلیمات دین اسلام کے علاوہ کچھ اور آدمی چاہے گا وہ قابل قبول نہیں. ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام زندگی چاہے گا زندگی گزارنے کے طریقے کی حیثیت سے قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا.